Good evening, assalamu alaikum, and welcome to Sports Extra. I'm your host Ahmed Nawaz. We've got a bunch of things to discuss on tonight's show, starting with the fact that the Peshawar Zalmi, the PSL franchise, is not just there only for PSL, but off, of course, the calendar of PSL. They've been holding various kinds of activities in scouting new talent throughout Pakistan, and they've gone to areas that nobody would have thought that a premier franchise of PSL would go to, and try to find talent in those areas as well. And of course, these areas have been neglected in the past, but it was great to see that Peshawar Zalmi, along with their management, including their director for game development as well and for sports, obviously their former head coach Mohammad Akram, including their management as well, including the great Arshad Khan, former test cricketer, including current Pakistani fast bowler Wahab Riaz, and also wicket-keeper Kamran Akmal. And a lot of these guys went there, scouted talent, started all the way from Khyber Pakhtunkhwa towards Punjab, to all different areas, even to North Waziristan as well. So this was great to watch, that this was finally a talent hunt program that involved the entire regions of Pakistan and gave everybody a fair bit of chance to obviously play for PSL and play for Peshawar Zalmi, and in general play for Pakistan if they've got that as well. After that, we'll be discussing the news that is there, obviously making headlines, and that is, of course, Zimbabwe's tour to Pakistan. The team has arrived in Islamabad. They reached today. They're going to be in quarantine for a couple of days, and obviously then the first match begins with the first one-day international at the Rawalpindi Cricket Stadium on the 30th. So that's going to be there to watch as well. 3 one-day internationals in Rawalpindi, 3 T20s then in Lahore, and then the team departs back to Zimbabwe on the 12th. But I was very disheartened reading the news that their head coach didn't arrive. He was exempted, and this all boils down to the fact that it was once again the fastest-led BJP RSS Indian government who had something to play here as well. And of course, destroying sports, politicizing cricket is absolutely shameful, because we'll obviously give you that tweet that Zimbabwe cricket made at the same time as well, and we'll be discussing that in further as well. But the National T20 concluded in great fashion. Finally, Khyber Pakhtunkhwa were crowned the champions. A lot of records were made. Shoaib Malik also became, he got his personal milestone at the same time as well. He became a champion for the 12th time, I think, if I'm not wrong, in a domestic season, and also hit 306s in T20s, and also scored his best half century so far, 22 deliveries for his quick fire knock. So a lot to play for, but Khyber Pakhtunkhwa truly deserve it. But I have to say, a lot of congratulations to Southern Punjab. Nowhere in the tournament, came back, started winning games, reached the final. Unfortunate they couldn't win, but it was great to see them at the same time as well. And we'll also be discussing on the international stage football, because the English Premier League had a very, very crazy weekend, and it was absolute crazy football that we got to see as well. A couple of injury news as well for all of you football fans. We'll be discussing all of that and also the points table in detail. I'll be coming to all of these topics, but first of all, I'm going to let you know how Peshawar Zalmi was scouting talent throughout Pakistan in this report by Asad Nawaz. Let's just take a look and come back. Peshawar Zalmi's efforts to find new cricket talent continues. Trials of young cricketers were held in various cities including Swat, Sawabi, Abbottabad, Miran Shah, Lahore, Kuwaira and Karachi, in which young cricketers shortlisted from Zalmi camp's digital campaign participated. Peshawar Zalmi's star wicketkeeper batsman Kamran Akmal and fast bowler Wahab Riaz were also present during the trials. The excitement of the young cricketers was further heightened by seeing the most successful batsman and the most successful bowler in the PSL. Cricket director Zalmi, Mohammad Akram, was also present during the trials. Director Cricketing Affairs Mohammad Akram said that the players were away from the field due to coronavirus, and Zalmi was trying to re-engage them. Young cricketers should take full advantage of this program so that their talent can reach to the think tank of Peshawar Zalmi and they can be provided maximum coaching. Fast bowler Wahab Riaz said that all these club cricketers from Zalmi camp are also above the rest. Pakistan cricket is benefiting a lot from this talent hunt, and coronavirus SOPs are being implemented in the Zalmi camp. There you have it, the great initiative that was undertaken by Peshawar Zalmi. And to talk more on this and obviously know more about the initiative and whether they've scouted some players who would be representing PSL, we've been joined on telephone line by a former great. He's a former test cricketer and he's also part of the Peshawar Zalmi management. He's none other than Mr. Arshad Khan. Assalamu alaikum, Arshad Bhai. Welcome to Sports Extra. Wa alaikum assalam. Right, Arshad Bhai, what can you tell us about the initiative first of all? You went to all parts of Pakistan, mashallah. And how did you find the talent that you were seeing? देखिए, हमने जैसे कोविड-19 आप लोगों को पता है, लड़के बाहर नहीं आ सकते थे कुछ, तो हमने एक वीडियो के एक डिजिटल एक प्रोग्राम किया कि हम सारे पाकिस्तान को हमने एक अपने वेबसाइट पे किया, और इस तरह हमारे पास कुछ थाउजेंड्स, मेरे ख्याल में 3-4
few thousand بچوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کیے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اگر ان کو بلائیں گے تو تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوگی. تو ہم نے خود ہی سے ڈسکس کیا کہ ہم جا کے ہر ایریا میں جہاں پہ زیادہ ہمیں ویڈیوز موصول ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگ جا کے یہ کریں. تو اس طرح ہم نے KPK سے اسٹارٹ لیا, پھر لاہور چلے گئے. اب لاسٹ ایئر کوئٹہ میں ہم نے 2 ٹرائلس کیے, پھر خزدار میں ہم نے جا کے ایک یونیورسٹی میں UT میں کر لیا. تو اس طرح ہمیں کافی جو بچے ٹیلنٹ اور جہاں جہاں میں یعنی آپ یقین کرے فل آف ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا, اور ہم نے اس میں سے کچھ پلیئر سلیکٹ کرنے تھے جو کہ 30s کے ہم نے غالباً ہم نے ویسے تو سلیکٹ بہت کی ہیں, لیکن ابھی ہماری جو پینل بیٹھے گی اس پہ اور سارا چیک کر کے ہم 30 لڑکے لیں گے, اور ان 30 لڑکے کو ہم پھر ان کی اپنے آپس میں میچز کروائیں گے, اور پھر وہاں سے ہم 15 جو لڑکے ہیں وہ لے کے ان کو ایک اسٹائپنڈ قسم کا دیں گے, اور ساتھ میں ان کو ایک کیمپ کروائیں گے. تو یہ ہمارا فیوچر سٹارز ہوں گے, اور انشاءاللہ اس میں جو ہم نے دیکھا ہے اس میں اسپنرز ہمیں بہت اچھے ملے, فاسٹ بولرز کی بہت ایک اچھی زبردست, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ PK سے ہمیشہ اچھے فاسٹ بولرز آ رہے ہیں, اسی طرح بلوچستان سے ہمیں کچھ اسپنرز ملے, بیٹسمین ملے. تو کافی اچھا رہا ہے ہمارا یہ ٹور, کیونکہ ہم نے زیادہ تر رورل ایریا میں گئے. باڑہ ہم لوگ گئے, میران شاہ ہم لوگ گئے, خزدار اور جمرود ہم لوگ گئے. تو کافی ایسی جگہوں پہ ہم گئے جہاں پہ لوگ جانا نہیں چاہتے یا لوگ جا نہیں سکتے, لیکن ہم لوگوں نے اکرم نے اور کافی ہمارے وہاب ریاض بھی ہمارے ساتھ کچھ جگہوں پہ گیا, کامران اکمل, میران شاہ, وانا گئے. تو ہمارے جو ٹیسٹ کرکٹر تھے سب نے کوشش کی کہ ہم جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ نکال کے ہم پاکستان کے لیے پروٹیکشن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو KPK کی جو کرکٹ کافی عرصے سے ایک اچھی چل رہی ہے, جیسے ابھی T20 میں چیمپئن ہوئے, تو یہ ایک طرح سے ہم لوگوں نے ایک اسٹیپ لیا, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم فردر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. Definitely, what Arshad Bhai is saying that because of COVID-19 restrictions, they were able to engage the digital platform where they got so many videos, and then they shortlisted the players and had separate camps as well. And it's very encouraging to see that Peshawar Zalmi is not looking just for finding talent, but also to personality development as well, because as Arshad Bhai was telling us that they're also going to be giving them a stipend as well. So financially, they'd be supported as well in order to make their way, inshallah, for the future to play for Pakistan, definitely, and represent their regions at the same time as well. Arshad Bhai, I must ask you, because it's very difficult in Pakistan, the structure we see right now. How important is it for franchises to play their part in order to have such kinds of initiatives, so that these players who might not be able to come up to big cities or big areas can be given such responsible roles, and obviously given a chance to represent their regions as well? بالکل ایگزیکٹلی, یہ ہم لوگوں نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ جو بالکل ہی رورل ایریا تھے, جو ہم بھی نہیں جا سکتے تھے, وہاں پہ نزدیکی شہر میں ہم نے ٹرائل آرگنائز کیے. انفیکٹ ہم نے ان کو جو ان کا بس کے جو کرایہ رینٹ وغیرہ جو بھی ہے ہم نے ان کو پے کیا, باقاعدہ ہم نے ان کو لنچ کیا. یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہر اس جگہ پہ ریچ کر سکے جہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے, یا وہ بچے بگ سٹیز میں یا بڑے شہروں میں نہیں آ سکتے. تو ہم, کیونکہ بعض جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس قوت نہیں ہے کہ وہ بڑے شہر میں آئے اور کرایہ خرچ کرے اور یا پیسے خرچ کرے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کو, جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کے جو لوگ تھے جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے, ان کو ہم نے کرایہ باقاعدہ دیا اور ان کو لے کے ان کو لنچ کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ایگزیکٹلی ٹائمنگ پہ واپس کر کے نا کہ وہ اپنے گھر جا کے چلے جائیں. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, ہمارے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, کیونکہ لوگوں کے شوق تو بہت ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ریچ نہیں کر سکتے بڑے شہروں پہ, یا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے ارد گرد جو بڑے شہر ہے یا چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں اس میں جا کے ہم نے ٹرائلز آرگنائز کیے. جیسے ہم نے خزدار میں ابھی کیا, خزدار میرے خیال میں کبھی بھی کوئی نہیں کیا ہوگا, لیکن ہم چلے گئے خزدار. میں خزدار خود پریزنٹ تھا وہاں پہ, اور ہم نے پورا دن وہاں پہ ٹرائل لیا, یونیورسٹی کے لڑکوں کا ٹرائل لیا. پھر وہاں پہ کوئٹہ میں ہم نے 2 دن ٹرائل دیے مختلف جگہوں پہ. تو ایسے ہم لوگ جاتے رہے اور لوگ آتے رہے ہمارے پاس. اگر ہم یہ اوپن ٹرائل کرتے تو میرے خیال میں 1000 سے بھی لوگ زیادہ ہوتے, لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کے علاوہ بھی کوئی ایسے بچے آ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ہم نے ان کو بھی دیکھا اور پورا دن ہم نے اسپینڈ کیا. اکرم نے پورا دن اسپینڈ کیا. اس طرح وہاب بھی ہمارے ساتھ آن اینڈ آف جاتے رہے مختلف شہروں میں. کامران اکمل نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں ہم جا سکتے تھے وہاں ہم چلے جائیں, اور انشاءاللہ یہ فیوچر بھی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم جہاں جہاں ہم نہیں جا سکے وہاں ہم چلے جائیں.
Inshallah, as Arshad Bhai was telling us that they've gone to so many far-flung areas where it would not have been possible in the past as well. But like I said, that this is a great initiative. Arshad Bhai, thank you so much for joining us. I think the entire nation owes you a lot of gratitude for the services you're giving, not just for Peshawar Zalmi, but for Pakistan in general in scouting this talent. And we all have lots of prayers for you and the Peshawar Zalmi management. Thank you very much, sir. Thank you for having me. Thank you so much. That was former Test cricketer and obviously part of the key management of Peshawar Zalmi and spin consultant Arshad Khan, as he was telling us the factual things that going to such areas would not have been possible in a couple of years from now, but they're actually taking this initiative, and I think they're the first side to actually go to these areas as well, the first PSL franchise even, not just an organization, that they're taking it to this level and scouting talent for Pakistan. Now coming obviously to other topics that we've got planned for